اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک لکڑہارا جنگل میں اپنی لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور جنگل سے لا کے شہر میں فروخت کرتا تھا، اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا لباس پہنے ہوئے آدمی جنگل میں بھٹک رہا ہے۔ اس نے اس کو آواز دی۔ اس آدمی کو بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ بتا دو جو شہر کو جاتا ہے، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ لکڑہارا تو ہر جنگل کے راستے سے واقف تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو راستے پہ ڈال دیتا ہوں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ لکڑہارا نے اپنے گدھے پہ اس کو بٹھایا اور خود پیدل چل کے ایک جگہ پر آیا اور کہنے لگا یہ سیدھا راستہ شہر کو جاتا ہے، تو آپ چلے جائیں۔ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن تم کل بادشاہ کے محل میں آ جانا، تمہیں بہت سا انعام ملے گا۔ لکڑہارا خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور اپنی بیگم سے اس نے کہا کہ آج تو بڑا معاملہ سیدھا ہو گیا۔ ایک صاحب ملے، بھٹکے ہوئے تھے جنگل میں، شیر بھیڑ کھا جاتے، میں نے ان کو راستہ بتایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم محل میں آ جاؤ تو بہت سے انعام ملے گا۔ ان دونوں کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر کے لیے، محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ محل کے دروازے پر جب آیا تو درباریوں نے روک لیا کہ لکڑہارے ہو تم، یہ گدھا ادھر باندھو، ادھر کرو، یہ محل ہے۔ کہنے بھائی مجھے محل والے نے بلایا ہے کہ تم محل پہ آ جانا، ہم تمہیں انعام دیں گے، آپ جا کے اندر تو بتاؤ کوئی لکڑہارا آیا ہے۔ انہوں نے اندر بتایا بادشاہ کو، بادشاہ نے کیا فوراً لے کے آؤ، اور بادشاہ خود چل کر آیا اس کو لینے کے لیے، لے گیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، تمہاری ملک کا بادشاہ ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں راستہ بھٹک گیا تھا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ کہنا جی کیا مانگنا ہے، سب کچھ تو آپ کا ہی ہے۔ بڑا انعام اکرام دیا اور ساتھ میں ایک باغ دے دیا اس نے، لکڑی کا بہت اچھا۔ لکڑہارا جو تھا وہ خوش ہو گیا کہ چلو باغ کی لکڑیاں کاٹوں گا، بیچوں گا تو کچھ غربت دور ہو جائے گی اور انعام بھی ہے۔ خیر وہ لے کے آ گیا، باغ میں گیا، باغ میں تھوڑی تھوڑی لکڑیاں کاٹنا شروع کی اور فروخت کرنا شروع کر دیں۔ بادشاہ کو خیال آیا کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کہ آؤ چل کے دیکھیں تو باغ کی کیا حالت ہے، اس نے باغ کو کیا بنایا۔ تو جب وہ آیا تو وہ باغ ویران ہو چکا تھا، جتنے بھی درخت تھے تقریباً آدھے آدھے کٹ چکے تھے۔ اس نے لکڑہارے کو بلایا کہ نہیں بھائی، میں نے تو تمہیں یہ باغ دیا تھا کہ اس کی رکھوالی کرو گے، تم نے اسے کاٹ کے کہ ہاں جی بڑا مزہ آیا، کاٹ کے کوئلہ بنا کے میں نے بیچا، دیکھی کوئلہ کتنا اکٹھا ہوا ہے، اب تو میری غربت بھی دور ہو گئی ہے۔ کہنے او ہو، بادشاہ نے یہ کیا کہ ایک لکڑی چھوٹی سی دست سے کٹوائی اور کہ جاؤ شہر میں بیچ کے آؤ۔ جب وہ گیا ایک دکان پہ تو دکاندار نے کہا کہ بھائی یہ تو کم سے کم 1,00,000 روپے کی ہے۔ کہنے لگا ہاں لاکھ روپے کیسے؟ کہنے یہ بھائی چندن کی لکڑی ہے، یہ کہاں ملتی ہے، یہ تو بہت قیمتی لکڑی ہے۔ خیر وہ آیا، اس نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ جی ایسی ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم لکڑہارے تھے نا، تمہیں اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، تم سمجھے یہ کوئلہ ہے اور کوئلہ بیچتے رہے۔ یہ جو ہے کہانی نہ چندن کی ہے، نہ لکڑہارے کی ہے، نہ بادشاہ کی ہے، یہ کہانی ہے
کہ اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ اس کو پرکھیں، دیکھیں کہ یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کی قدر کریں۔ اگر قدر نہیں کریں گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا، اس کی صحیح قیمت نہیں لگے گی۔ اگر بات پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، پسند کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ آباد۔